بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد شمی کے پتا توفیق علی امروہہ کے سب سے تیز گیند باز ہوا کرتے تھے۔ ان کے یارکر اکثر بلے بازوں کے ڈنڈے بکھیر دیتے تھے۔ دنیا بھر کے لوگ کہتے تھے کہ جاؤ اور جا کر کلب میں پروفیشنل کرکٹ کی ٹریننگ لو، تم سے بڑا کرکٹر پورے اتر پردیش میں دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ پر توفیق علی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ صلاح تو ہر کوئی دیتا تھا لیکن آرتھک سہایتا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ محمد شمی کے پتا نے اسی کو اپنا مقدر مان لیا۔ امی ابو کے کہنے پر پریوارک زندگی شروع کر دی۔ توفیق علی کو 5 بیٹے ہوئے اور پانچوں کے بھیتر کرکٹ شروع سے رچا بسا ہوا تھا۔ ان سب سے ننھا شمی سب سے تیز تھا۔ ابو کی کرکٹ کی ٹریننگ میں سب سے جلدی محمد شمی نئی چیز سیکھتے تھے۔ توفیق علی کو یقین ہو گیا کہ میرا کرکٹر بننے کا ادھورا خواب محمد شمی پورا کرے گا۔ توفیق علی کو احساس تھا کہ وہ بڑے کرکٹر کیوں نہیں بن سکے۔ وہ بیٹے کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھے۔ توفیق علی بیٹے کے لیے کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ جب محمد شمی کی عمر 15 سال تھی تب تک توفیق علی کے بیٹے کو گیند بازی کی ٹریننگ دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے کھیت میں وکٹ تیار کیا تھا جہاں محمد شمی دن رات گیند بازی کا ابھیاس کرتے تھے۔ پھر توفیق علی کو لگا کہ اب بیٹے کو ایک بڑھیا اکیڈمی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے زمین بیچ کر مراد آباد کی ایک اکیڈمی میں بیٹے کا داخلہ کرانے کی سوچی۔ کوچ بدرالدین نے کہا کہ میں پہلے اس لڑکے کو گیند بازی کرتے ہوئے دیکھوں گا، اس کے بعد یہ فیصلہ کروں گا۔ محمد شمی نے گیند بازی شروع کی اور بدرالدین کے اکیڈمی کے دیگر بلے باز نے پھینکتے چل گئے۔ بدرالدین نے ترنت محمد شمی کو اپنا شاگرد قبول کر لیا۔ محمد شمی نے پتا کا خواب پورا کرنے کے لیے جان لگا دی۔ وہ ایک بھی دن ناغہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ عید والے دن بھی نماز ادا کرنے کے بعد محمد شمی گیند بازی کرنے پہنچ جاتے تھے۔ جب بھی اکیڈمی میں کوئی کرکٹ میچ ہوتا تھا تو میچ ختم ہونے کے بعد محمد شمی پہنچتے پرانی گیند مانگتے تھے۔ ایک دن بدرالدین نے پوچھا کہ تم ان سے کرتے کیا ہو؟ محمد شمی نے جواب دیا، میں کہاں ریورس سوئنگ کی پریکٹس کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے بدرالدین خود محمد شمی کو ریورس سوئنگ کا ابھیاس کرواتے تھے۔ یو پی انڈر-19 ٹیم کے ٹرائل کے لیے بدرالدین محمد شمی کو خود اپنے ساتھ لے کر گئے۔ سلیکٹرز نے محمد شمی کے ساتھ بھی وہی کیا جو بھدوہی کے یشسوی جائسوال کے ساتھ کیا تھا۔ دونوں کھلاڑیوں سے ایک ہی بات کہی تھی، اگلے سال آنا تب دیکھیں گے۔ بدرالدین کو لگا کہ ایک سال میں محمد شمی بہت آگے نکل سکتے ہیں، ایسے میں انہیں یو پی کرکٹ بورڈ کے بھروسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کوچ بدرالدین نے پتا سے کہا، آپ محمد شمی کو کولکاتہ بھیج دیجیے، وہاں کلب کرکٹ میں اچھا کرے گا تو اسٹیٹ کی ٹیم میں آرام سے جگہ بنا لے گا۔ توفیق علی کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں بیٹے محمد شمی کو بھارت کے لیے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ محمد شمی کولکاتہ پہنچے تو گئے، لیکن نہ ہی ان کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے ان کا دانہ تھا اور نہ ہی سر ڈھکنے کے لیے چھت۔ محمد شمی اپنے پتا پر اور خرچ کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ٹھان لیا تھا، اب جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے دم پر کرنا ہے۔ بنگال کرکٹ ایسوسی ایشن کے اسسٹنٹ سکریٹری دیوورت داس نے ایک میچ میں محمد شمی کو گیند بازی کرتے ہوئے دیکھا۔ دیوورت داس کو سمجھ آ گئی کہ یہ لڑکا کرکٹ کی دنیا میں چھا جائے گا۔ دیوورت نے محمد شمی سے پوچھا کہ تم رہتے کہاں ہو؟ محمد شمی کچھ بول نہیں پائے، تیز بھوک بھی لگ رہی تھی۔ گزارا بڑی مشکل سے چل رہا تھا، کبھی ریلوے اسٹیشن تو کبھی بس اسٹینڈ۔ دیوورت داس نے اسی وقت محمد شمی کو اپنے گھر پر رہنے کے لیے آمنترت کیا۔ انہوں نے بنگال کے ایک چین کرتا
بنجری سے کہا کہ آپ ایک بار محمد شمی کی گیند بازی دیکھیں۔ بنرجی کے سامنے محمد شمی نے گیند بازی شروع کی۔ بڑے بڑے بلے باز ہل نہیں پا رہے تھے۔ محمد شمی اپنی گیند بازی میں صرف وکٹ اکھاڑ رہے تھے۔ شروع میں سے ہی شمی کو بلے بازی کو بولڈ کرنے کے بعد جو آواز آتی ہے وہ سننا کافی پسند ہے۔ بنرجی نے محمد شمی سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کھلاڑی دیکھے، ادھکتر کھلاڑی روپے پیسے چاہتے ہیں، نام عزت اور شہرت چاہتے ہیں، لیکن تم سچے کھلاڑی ہو، تمہیں صرف بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھانا ہے، اس کے سوا تمہاری کوئی منزل نہیں ہے۔ اس کے بعد بنرجی کے کہنے پر محمد شمی نے موہن باگان کرکٹ کلب جوائن کیا۔ وہاں محمد شمی نے سورو گانگولی کے سامنے گیند بازی کی، زیادہ خوش ہو گئے۔ سورو گانگولی وہی ہیں جنہوں نے وریندر سہواگ، ہربھجن سنگھ، یووراج سنگھ اور مہندر سنگھ دھونی جیسے کھلاڑیوں کا کیریئر بنایا۔ آج ہم آپ کو نئی بات بتانے جا رہے ہیں۔ سورو گانگولی کے کہنے پر محمد شمی نے 2011 کے بنگال کی رنگلی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا۔ 2 سال کے بھیتر 6 جنوری 2013 کو محمد شمی نے انڈیا ٹیم کی جرسی پہن لی۔ اس کے بعد محمد شمی نے کبھی پیچھے 16 جون 2014 کو نکاح کے بعد 2015 میں محمد شمی کو ایک پیاری سی بیٹی ہوئی۔ ان کی زندگی میں سب صحیح چل رہا تھا، تبھی سال 2018 میں بیوی حسین جہاں نے محمد شمی پر بہت سے گھناؤنے آروپ لگائے: دہیج، اتپیڑن، مار پیٹ، دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز سنبندھ اور پاکستانی ناگرکوں سے پیسے لینا۔ محمد شمی کو بھارتی ٹیم کے کنٹریکٹ لسٹ سے باہر کر دیا گیا۔ اس وقت بھی سورو گانگولی محمد شمی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ دادا نے کہا، جب تک آروپ ثابت نہیں ہوں گے میں بنگال کی رنجی ٹیم سے محمد شمی کو نہیں نکالوں گا۔ پوری میڈیا محمد شمی کے خلاف تھی، لیکن سورو جوشی محمد شمی کے ساتھ تھے۔ آخر کار بی سی سی آئی کی اینٹی کرپشن یونٹ نے محمد شمی کو نردوش پایا اور پھر ان کا سینٹرل کنٹریکٹ دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اس ورلڈ کپ میں 4 میچ میں محمد شمی بھارت کے لیے سروادھک 16 وکٹ حاصل کر چکے ہیں۔ محمد شمی اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن حسین جہاں کی وجہ سے انہیں کافی مشکل جھیلنی پڑتی ہے۔ پھر بھی محمد شمی دیش کے لیے جان لگا رہے ہیں۔ توفیق علی، بدرالدین دیوورت داس اور سورو گانگولی کے سہیوگ سے آج بھارت کا نام روشن کر رہے محمد شمی کو سلام کریے۔